الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بما شئت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دولت مال تے زر گھن گئے خوش قسمت ہا خوش تر گھن گئے نہ دولت مال تے زر گھن گئے خوش قسمت ہا خوش تر گھن گئے ودرونا مفت خلافتوں صدیق نبوت گھر گھن گئے میرا جدا دھم دھام ہا ہو راندہ چرچا عام ہا میرا جدا دھم دھام ہا ہو راندہ چرچا عام ہا جبریل سیند غلام ہا بلغ العلا بکمالہ دھما پیاں پلکاں دے وچ ہو کے ملے پلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمالہ جیڑا بھی سیندے تر گیا جیڑا بھی او تر گیا پرجوش سکدا مر گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل نے ہتھاں وچ کنکر پا آکھے دسو صحیح ہے جو کیا کنکر ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محترم سامعین مکرم حاضرین معظم مؤمنین بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں مجھے طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے ذخیرہ احادیث مبارکہ سے ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور قرآن مجید میں سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ طالب علم کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے ہمارا یہ واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے اس کی تیسری قسط چل رہی ہے یعنی اس کا تیسرا حصہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین اسلام کے لیے تھوڑی عبادت کو چھوڑا، زیادہ عبادت کو چھوڑا اور تھوڑی عبادت کو قبول کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ جس وقت مشن بڑا ہو، کام بڑا ہو، اس وقت پھر ثواب کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ مشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت جو میں مشن پر چل رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہے یا اس وقت مجھے اس ثواب زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر نماز کا ثواب زیادہ ہے، مدینہ کے اندر ثواب کم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ثواب کو چھوڑا اور تھوڑی عبادت کو قبول کیا، کیونکہ یہاں پر ایک مشن آ رہا تھا۔ مشن یہ تھا کہ لوگوں تک دین پہنچانا تھا۔ یہاں پر رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کر دیا گیا تھا۔ ہمارے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر یہاں پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کے گھر سے روانہ ہو کر غار ثور کے اندر گئے، وہاں جا کر 3 راتیں گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کے اندر وہاں سے بھی ظالموں کے جال سے حضور کو بچایا۔ غار ثور کے اندر جا کر پہنچے، جس وقت وہ ظالم، وہ جان کے دشمن، وہ مشرک، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے جب حضور کے مخالف ہو گئے، وہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھتے ہیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آیت مبارکہ ارشاد فرمائی تھی کہ اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اتنی بڑی مشکل کہ جس وقت اپنی جان کا دشمن اپنے سامنے ہے، اس وقت بھی دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ظالموں کے جال سے بچائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن غار ثور کے اندر رکنے کے بعد آگے کا سفر شروع کیا تو صبح کا وقت تھا۔ صبح کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ راستہ کے اندر جب دوپہر ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار تھے، انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے گزرتے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی طلب ہے، کیا چیز حضور کو چاہیے۔ تو صدیق اکبر نے دوپہر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں چھاؤں دیکھی تو حضور کو آرام فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی عادت مبارکہ ہے کہ آپ دوپہر کے وقت میں سویا کرتے ہیں، قیلولہ کیا کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے حضور کو اس وقت وہاں پر سلایا تو اللہ نے یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی کہ اے امتیو، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں بھی دوپہر کے وقت سو جانا چاہیے۔ اور اب یہاں سے روانہ ہوئے، وقت شام کا ہونے لگا تو یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ راستے کے اندر ایک اور خیمہ آتا تھا جو ام معبد کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں پہ ایک خاتون رہا کرتی تھی۔ وہ خاتون کا جو گھر تھا، وہاں سے جو مسافر چلتے تھے وہ وہاں پر اگر پہنچتے تو وہ خاتون جتنا ہوتی ان مسافروں کے ساتھ ان کو کھانے پینے کے لیے ان کا تعاون کرتی، کہ اس وقت جنگلوں کے راستے تھے، اس وقت کوئی ہوٹلوں کا موسم نہیں تھا، ہوٹلوں کا دور نہیں تھا، رہنے کی رہائش گاہیں نہیں تھیں، وہاں پر راستے کے اندر کوئی دکانیں نہیں تھیں جہاں پر انسان رک کر کچھ کھا پی لے۔ راستے کے اندر ام معبد کا وہ مکان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور ان کا غلام صدیق اکبر کا اور ایک راستہ دکھانے والا جو غیر مسلم تھا،
اسے پیسے دے کر اس کے ساتھ معاہدہ طے کر کے اسے اپنے ساتھ لیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اتنا معاہدہ دیں گے۔ وہ غیر مسلم جو تھا وہ خفیہ راستے جانتا تھا کہ یہاں سے مکہ سے خفیہ راستے کس طرح سے ہو کر مدینہ کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت کا سفر تھا۔ جو پہلے ایک مشہور راستہ تھا اس راستے سے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ وہ مشرکین انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر اس راستے سے جاتے تو وہ انہیں ڈھونڈ لیتے، نقصان پہنچاتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر نے ایک ایسا شخص لیا، چاہے وہ غیر مسلم تھا، اس کے تحت معاہدہ طے کر کے، اس کے ساتھ رقم طے کر کے ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے، اس کے ساتھ وہ راستہ کہ آپ ہمیں راستہ بتائیں، ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے۔ ہمیں یاد ہے، یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کاروبار ہے اور ہمارے اس کاروبار کے اندر کوئی غیر مسلم ہے اور ہم نے اسے ملازمت کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم وہاں پر اپنی ملازمت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم وہاں پر اپنے دین کا کوئی معاملہ نہیں کر رہے، ہم اپنی روزی کے لیے وہاں پر وہ نوکری کر رہے ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم سے کام لیا۔ جب یہ قافلہ ام معبد کی جھوپڑی کے پاس پہنچا تو انہیں بھوک لگ چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ جاؤ صدیق اکبر، اس خیمے کے اندر جا کر دیکھو، جھوپڑی کے اندر جا کر دیکھو، کچھ کھانے پینے کو ملتا ہے تو جا کر لے کر آؤ۔ تو صدیق اکبر وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک بڑھیا تھی جس کا نام ام معبد تھا۔ اسے جا کر عرض کی کہ اماں جان، ہم یہاں کے جانے والے مسافر ہیں، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ اس بوڑھیا نے کہا کہ نہیں، میرا خامد ہے جو بکریاں چراتا ہے، وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، اس وقت گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صدیق اکبر نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ان کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے گھر کے اندر ایک کونے کے اندر ایک بکری کھڑی نظر آئی، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ رونما ہوا، ایک معجزہ سامنے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر، اماں جان سے جا کر کہیں یہ جو سامنے بکری موجود ہے کیا اس سے دودھ نکل سکتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں، اس کے تھنوں سے دودھ نہیں نکل سکتا، یہ بیمار ہیں، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو میرا خاوند اسے بھی چرانے کے لیے ساتھ لے جاتا۔ یہ بکری اتنی بیمار ہے کہ یہ تو چل پھر بھی نہیں سکتی، اسی لیے اسے گھر کے اندر کھڑا کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان سے جا کر کہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ تو اس بڑھیا کو جب جا کر صدیق اکبر نے عرض کی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس بکری کے تھنوں سے دودھ نکال سکتے ہیں۔ اس بوڑھیا نے کہا کہ یہ وہ بکری ہے جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں، جس نے کھایا پیا نہیں ہے، بھوکی پیاسی ہے، اور آج تک اس کے ساتھ کسی نر نے ملاپ نہیں کیا، یہ اسی طرح سے اس کے ساتھ کوئی نر نہیں ملا، اس کے ساتھ تو آپ کو دودھ مل ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اماں جان سے جا کر کہیں اجازت دینا آپ کا کام ہے، ہاتھ لگانا ہمارا کام ہے، دودھ نکلوانا ہمارے اللہ کا کام ہے، دودھ ہمارا اللہ رب العالمین دے گا، آپ اجازت دیجئے، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ تو اماں جان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں سے دودھ نکال سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اس بکری کی کمر پر ہاتھ پھیرا، جو وہ سوکھی ہوئی بکری تھی، جو دبلی پتلی تھی بکری تھی، وہ اس طرح موٹی تازی ہو گئی، اس کے تھنوں میں ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر آئے۔ اماں جان نے یہ معجزہ دیکھا، وہ رہ نہ سکی، وہ بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اماں جان کے گھر سے برتن منگوائے
اور اس کے تھنوں سے دودھ نکالنا شروع کیا۔ اس کے تھنوں سے دودھ نکالا، پہلے اماں جان کو دیا کہ آپ اس دودھ کو پئیں۔ اماں جان نے اس دودھ کو پیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ساتھ راستہ دکھانے والا تھا اسے دودھ پلایا، ایک شخص اور ساتھ تھا اسے دودھ پلایا، آخر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ خود نوش فرمایا ہے۔ یہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا تو اللہ رب العالمین نے اسے بھی سنت بنا دیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی آتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے تو تمہیں چاہیے کہ وہ چیز پہلے اپنے سامنے والے کو پیش کرو، اس کے بعد وہ چیز تم خود اس کو نوش فرماؤ۔ اس طرح سے اگر وہ تم چیز نوش فرماؤ گے، سامنے والے کو پہلے اہمیت دو گے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو گئے۔ شام کے وقت جب ابو معبد جو اس بڑھیا کا خامد تھا وہ گھر کے اندر آیا، اس نے آ کر اپنے گھر کے اندر دیکھا کہ سارے کے سارے برتن دودھ کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے بکری کی طرف دیکھا، جو وہ پتلی تھی بکری تھی وہ موٹی تازی ہے۔ اس کے تھنوں کے اندر دیکھا، دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد ایسا کیا ہوا ہے گھر کے اندر جو بکری چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، آج اس کے تھنوں کے اندر اتنا دودھ موجود ہے جو چل پھر نہیں سکتی تھی، اتنی موٹی تازی نظر آ رہی ہے، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو ام معبد نے جو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک نقشہ بیان کیا، یہ ایک بہت بڑی ایک غزل لکھی گئی، ایک بہت بڑا قصہ بنایا گیا کہ جو ام معبد نے اپنے خاوند کو بتایا کہ جو ہمارے گھر کے اندر ایک نوجوان آیا تھا، اس کی پیشانی ایسی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، اس کے ہونٹ ایسے تھے، اس کا سینہ ایسا تھا، اس کا سارا کا سارا بدن ایسا تھا، اس کی چال ایسی تھی۔ اس کے ام معبد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عطا انہیں بتائی کہ جو گھر میں آیا تھا وہ شخص ایسا تھا۔ تو ابو معبد نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی مکہ کا نوجوان ہوگا جس کے لیے قریش مکہ نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے کہ جو اس کا پتہ بتلائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ تو ام معبد نے کہا ہاں وہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو کر آگے چلا گیا، تو وہاں پر مکہ کے اندر ایک جن رونما ہوا جس نے خفیہ طور کے اندر ایک صدا لگائی۔ اس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ ام معبد کے خیمے کے اندر ایک نبی اور اس کا ایک یار موجود ہیں۔ انہوں نے ایسا اس کا جن نے نقشہ بیان کیا کہ سارا کا سارا پتہ بتلا دیا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے ہو وہ فلاں جگہ ام معبد کے خیمے کے اندر موجود ہے۔ وہاں کے جو مشرکین مکہ کے رہنے والے تھے وہ آوازیں تو سن رہے ہیں لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی سواریاں تیار کی، ام معبد کے گھر کے اندر پہنچے۔ وہاں جا کر اماں جان نے پوچھا کیا ہے ام معبد، کیا یہاں پر کوئی آیا تھا؟ کیا یہاں پر مکہ کا کوئی نوجوان آیا تھا؟ انہوں نے اس کے وہ نشانیاں بتلائیں۔ ام معبد بھی دل کے اندر کلمہ پڑھ چکی تھی، انہوں نے بتانے سے انکار کیا کہ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ ظاہری بات ہے جب تک وہ گھر کے اندر موجود تھے تو انہیں پتہ تھا، جب وہ وہاں سے روانہ ہو گئے نہیں پتہ وہ کس طرف گئے ہیں، کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو نہیں جانتی وہ کہاں ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولا، بتایا بھی نہیں، بتانے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتی۔ وہ وہاں سے لاجواب ہو کر واپس لوٹے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ وہاں سے آگے روانہ ہوا تو راستے کے اندر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ جاتے ہوئے دیکھا، تو اس نے آ کر ایک شخص سے بتلایا جس کا نام سراقہ بن مالک تھا۔ اسے آ کر کہا کہ میں نے یہاں سے
ایک مختصر سا قافلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کا سایہ دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی نوجوان ہیں جس کے لیے قریش مکہ نے انعامات رکھے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کر ان کا پیچھا کروں اور انعام حاصل کروں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر لالچ آ گئی کہ اگر میں انہیں ڈھونڈوں گا، ان کا پتہ مکہ والوں کو بتلا دوں گا، تو یہ 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 100 اونٹ صدیق اکبر کے جو انعام رکھے گئے ہیں، 200 اونٹ مجھے انعام مل جائے گا۔ میں لالچ میں آ گیا، میں نے اسے کہا کہ نہیں، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نوجوان نہیں ہیں، یہ کسی اور قبیلہ کے نوجوان ہیں جن کا کوئی سامان گم ہو گیا تھا، وہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اس کا خیال وہاں سے بھٹکایا، خود جلدی کے اندر اپنے گھر گیا۔ گھر میں جا کر میں نے اپنی باندی سے کہا کہ جلدی سے میرا گھوڑا تیار کیجیے۔ انہوں نے میرا گھوڑا تیار کیا۔ میں نے وہ گھوڑا اپنے گھر کی پچھلی جانب سے انہوں نے کھڑا کیا۔ میں اپنے مرکزی دروازے سے نہیں بلکہ خفیہ راستے سے گھر سے روانہ ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ میں نے اس قافلے کا پیچھا کیا۔ میں اس قافلے کے اتنے قریب پہنچ گیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اتنا قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کے قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر کوئی ڈر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن بیٹھے ہیں۔ تو میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ صدیق اکبر اتنے بے چین ہیں کہ کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سراقہ پیچھے آ گیا ہے، اگر اس نے جا کر یہ خبر مکہ والوں کو بتا دی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی وہی فرمایا تھا کہ ایسے دیکھ، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے ایک دعا کی، دعا مانگی کہ اے اللہ، اللہم اکفنا فیما شئت، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو ہماری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، تو ہماری طرف سے ان کو کافی ہو جا۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسا قبول فرمایا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ پہاڑی زمین تھی، وہ زمین پھٹی، میرے گھوڑے کے آدھے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے۔ وہاں پر میرا گھوڑا نکلنے سے لاجواب ہوا، تو میں نے وہاں پر التجا کی کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، میں یہاں سے واپس لوٹ جاؤں گا۔ ایک جگہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا، سراقہ نے پھر پیچھا کیا، اللہ رب العالمین نے پھر وہی دعا قبول فرمائی، سراقہ کا گھوڑا پھر زمین کے اندر دھنسا، وہ پھر اس نے دعا مانگی، اس نے پھر التجائیں کی، منتیں کی کہ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا گھوڑا زمین سے نکالا، اس نے پھر تیسری مرتبہ پیچھا کیا، تیسری مرتبہ پھر اس کی وہ گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حضور کی اور اس کے ساتھ صدیق کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ پتھریلی زمین کو اللہ رب العالمین نے راستہ دیا اور گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے۔ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کی ایسے حفاظت کیا کرتے ہیں کہ سامنے کوئی چیز آ گئی ہے، اللہ رب العالمین وہاں سے انہیں راستے عطا فرماتے ہیں۔ اور راستہ جب طے ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ایسے دیکھ، راستے کے اندر اگر ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کو جھوٹ نہیں بولنا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ہم نے صحیح پتہ بتلانا ہے۔ اور وہاں پر اگر کسی کو صحیح پتہ بتلاتے ہیں تو خود پکڑے جانے کا ڈر ہے، اگر کوئی غلط بتاتے ہیں تو جھوٹ ہے۔ صدیق کا لقب اسی لیے ملا تھا کہ صدیق سچا ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا۔ راستے کے اندر کسی نے صدیق اکبر نے پوچھا کہ اے صدیق، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے ساتھ راستہ دکھانے والا ہے۔ وہ پوچھنے والا سمجھا کہ شاید
یہ جو یہ راستے پر چل رہے ہیں یہ راستہ دکھانے والا ہے، لیکن صدیق اکبر کی مراد تھی کہ یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ جھوٹ بھی نہیں بولا، راستہ بھی نہیں بتایا، اپنا کام بھی سیدھا ہو گیا، دوسرے کو اپنا پتہ بھی نہیں بتلایا۔ اور یہاں پر سراقہ بن مالک نے جب پیچھا کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ اے سراقہ بن مالک، تو کس لیے ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ اسی لیے کہ جو ہمارے سر پر 100 اونٹ میرے سر پر اور 100 اونٹ صدیق اکبر کے سر پر انعام لگا ہے، تو چاہتا ہے کہ تجھے وہ انعام حاصل ہو جائے؟ سراقہ نے کہا کہ ہاں، اسی لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ، ایک وقت آئے گا ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ جس وقت ایران کی قوت ایسی قوت تھی جو سپر طاقت کہلائی جاتی تھی، اس کے مقابلہ کوئی اور ملک نہیں کر سکتا تھا، اور وہ ایران کا بادشاہ جو کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن کر بیٹھتا تھا، حضور نے فرمایا کہ سراقہ، اگر تجھے مال کی لالچ ہے تو تو ہمارا راستہ چھوڑ دے، یہاں سے پیچھے چلا جا، ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ سراقہ وہاں سے واپس ہوا، اور دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں معاف کیا کہ جا، ہم نے تمہیں معاف کیا، اس کا گھوڑا باہر نکلا، تو اس سراقہ بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے معافی نامہ لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے دل کے اندر ایک منافقت رکھی تھی کہ میں انہیں پکڑوا دوں گا، مجھے انعام حاصل ہو جائے گا، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر انہیں لکھ کر دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، اور وہی ٹکڑا سراقہ بن مالک کے ایک اس وقت میں کام آیا کہ جس وقت مکہ فتح ہوا، اس وقت سراقہ بن مالک صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اور سراقہ بن مالک نے اپنا وہ ٹکڑا دکھایا کہ یہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لکھ کر دی تھی کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹکڑا دیکھا، وہ ضمانت دیکھی کہ ہم نے اسے ضمانت دی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ سراقہ، ہم آج بھی اپنے اس بات پر قائم ہیں، جاؤ، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ سراقہ بن مالک کو جو اس وقت خفیہ راستہ اختیار کر رہا تھا، اس وقت لکھا ہوا ان کے پاس ایک ان کو معافی نامہ بعد کے وقت بھی ان کے کام آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں فرمایا تھا کہ جاؤ، ایران کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے، تو سراقہ بن مالک وہاں سے واپس ہوا، اور وہاں پر جتنے بھی مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے اس راستے پر چل رہے تھے، سراقہ بن مالک نے ان سب کو واپس کر دیا کہ میں اس راستے پر بہت دور تک ہو کر آ رہا ہوں، مجھے وہ نہیں ملے، تم یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، اس راستے پر تمہارا جانا کسی فائدے کے نہیں ہے، کیونکہ میں دے کر آ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو سراقہ بن مالک نے ان سارے آنے والے مشرکین کو وہاں سے واپس لٹایا، اور وقت گزرتا رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، جب ایران کا وہ ملک فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کے کنگن، وہاں کے سارے زیورات جب مال غنیمت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایران کے بادشاہ کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کے اندر اعلان کیا، اگر یہاں پر سراقہ بن مالک موجود ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ سراقہ بن مالک بوڑھے ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے، انہیں بلایا کہ ویسے تو مرد پر سونا پہننا ناجائز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ، ایران کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ آج حضور کی اس بات کو ثابت کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ اپنے ہاتھوں میں ڈالو اور اسے نکال دو کہ آپ کا وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو جائے، تیرا وہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ میرے ہاتھوں میں کسریٰ کے بادشاہ کے کنگن کیسے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بتائی ہوئی بات حضور کے جانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی ثابت ہو رہی ہے۔
اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ راستے میں جو آیا کہ ایک بیمار بکری جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے تھنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت سے جو اس کے تھنوں سے دودھ آیا، یہ معجزہ تقریباً 18 برس تک یہ معجزہ قائم رہا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحط آیا کہ وہاں پر پانی بند ہو گیا، زمینوں نے پانی نکالنا چھوڑ دیا، آسمان سے بارشیں ختم ہو گئی۔ وہاں پر لوگ قحط کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں پر جو چرواہے تھے اپنی بکریاں جس طرح سے صبح کے وقت گھر سے لے کر جاتے تھے، شام کے وقت اسی طرح بھوکی بکریاں واپس لے آتے تھے۔ جب پانی کہیں سے آئے گا نہیں اور گھاس ہوگا نہیں، بکریاں کھائیں گی نہیں، تو دودھ آئے گا کہاں سے؟ جو اس وقت ابو معبد اپنی بکریوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوتا تھا، ان کی ساری بکریاں بھوکی جاتی تھی، بھوکی واپس آ جاتی تھی۔ وہ بکری جس کے تھنوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے تھے، یہ معجزہ ایسا قائم رہا کہ جب تک وہ بکری زندہ رہی، اس بکری کے تھنوں سے دودھ قائم رہا، چاہے اس نے دن کے اندر چارہ نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، صبح بھوکی جاتی ہے، شام کو واپس آتی ہے تو اس کے تھنوں کے اندر دودھ موجود ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدینہ کا یہ دور گزرا، اس کے بعد صدیق اکبر کا 2-2.5 سال کا دور خلافت گزرا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ ان کے دور کے اندر وہ بکرے نے جب وفات پائی ہے، اس وقت بکری کے تھنوں کے اندر دودھ موجود تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے کی برکت ہے کہ جہاں پر ہاتھ لگے ہیں اللہ رب العالمین نے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے، ان کی سنتوں پر زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت کے اندر دعا مانگی ہے، اللہم اکفنا بما شئت، کہ اے اللہ تو ہماری طرف سے کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے حضور کی زبان سے ہمیں دعائیں بتلائی ہیں کہ مشکل جتنی بڑی مرضی ہو، اس وقت یہ دعائیں مانگو، تمہاری بڑی سے بڑی مشکل دور ہو جائے گی، تمہیں اللہ رب العالمین راستے عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ان دعاؤں کو مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے کام سیدھے کروانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن ساتھیوں نے سنتے پڑھنی ہے سنتے پڑھ لیں۔